بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ کی برکت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان جسم سے اپنے لباس کو ہٹائے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گرد ایک حفاظت کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا، جنات اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے بدلنا چاہے یا نہانے کے لیے کپڑا اتارنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے، تاکہ اس کے گرد اللہ کی طرف سے حفاظت کی چادر آ جائے اور شیطان اور جنات اسے دیکھ نہ سکیں۔ آج کل لوگ سنت کا خیال رکھتے نہیں اور جسم سے لباس ہٹاتے ہیں، شیطان اور جنات ان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی بچی پر جن کا اثر ہو گیا، فلاں پر جن کا اثر ہو گیا، شیطانی اثرات ہو گئے۔ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لی ہیں، اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کرے تو اپنے جسم سے کپڑے الگ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، تاکہ ان کو آپس میں ملتے ہوئے کوئی شیطان نہ دیکھ سکے، کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ اور شریعت نے یہ بھی نقطہ بتا دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ دونوں کو قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، یعنی خاص حالت میں قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر دونوں ایک دوسرے سے ملیں، اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا یعنی شرم پیدا فرمائیں گے۔ لہذا علماء نے اس بات کی کتابوں میں تصدیق کی کہ جن میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی اولاد کو شرمیلا بنایا، حیا والا بنایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باریک باتوں کے بارے میں بتا دیا۔ بخاری شریف میں ہم بستری یعنی میاں بیوی کے خاص کام کے لیے ملاپ کے وقت کی یہ دعا بھی بیان کی گئی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ دعا پڑھ لے، اور جب مرد کو انجال ہو تو کتاب حسن حسین کے اندر یہ دعا پڑھنا بیان کیا گیا ہے۔ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں ملاپ کر چکے تو اس کے بعد ان کو چاہیے کہ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے اندر جلدی کریں۔ جلدی کی آخری حد یہ ہے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں یا بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق یعنی برے کام کرنے والی بنے گی۔ لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ پھر اگلی نماز اگر فجر کی ہے تو قضا ہو گئی یا کوئی اور نماز قضا ہو گئی، عورتیں غسل کی احتیاط ذرا دیر سے کرتی ہیں اور اسی میں نماز قضا کر بیٹھتی ہیں۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھنا، جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کو اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور یعنی گناہ کرنے کا مادہ آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے، اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔